بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 200 کے قریب مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جو پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا ریکارڈ ہے۔ ایک ہی طرح کے وقوعے کی کئی FIRs کئی تھانوں میں درج کی گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو انصاف کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، اس کے سامنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بے بس تو ہیں، لیکن پوری دنیا جو تماشا دیکھ رہی ہے، یہ بڑی حیرت انگیز صورتحال ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف پہلا مقدمہ باقاعدہ خارج کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ سائفر مقدمے کے اندر ڈالی جانی ہے۔ یہ مقدمہ کیا ہے اور لطیف کھوسہ کس طرح چھا گئے ہیں اور انہوں نے اپنی حکمت عملی بتائی ہے اور دھجیاں بخیر دی ہیں اس مقدمے کی، یہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی توشہ خانہ اپیل کا تو فیصلہ سنانے جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایک تو آپ یہ خبر سن چکے ہوں گے کہ لفٹ کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ لطیف کھوسہ سمیت وہاں پر تقریباً 18 لوگ، جن میں صحافی اور وکلاء شامل تھے، وہ جس طرح اس میں پھنسے اور جس طرح وہ امدادی کارروائیاں لیٹ ہوئیں، اس کے اندر ان کا دم گھٹا۔ یہ معاملہ اب اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، اور اب اس کی تحقیقات جو ہے اس کے اندر کیا رپورٹ آتی ہے وہ تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی، ان کے جو مقدمات تھے، ان کی ضمانت کے اندر آج توسیع کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ عدالت سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ چونکہ بہن اور بھائی جو ہے وہ شہریار افریدی صاحب کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اب انہوں نے جو ہے وہ تعزیت کے لیے لوگ ان کو ملنا چاہتے ہیں، وہ وہاں غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور جب سے وہ گرفتار ہوئے چونکہ وہاں نہیں جا سکے تو ان کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ تو بابر ستار صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ میری جو جورسڈکشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، تو یہاں تو میں محفوظ رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نے ادھر جانا ہوا تو وہ آپ کا پھر اپنا جو ہے وہ ثوابدید ہوگی۔ بہرحال شیر مروت ایڈوکیٹ صاحب جو ہے انہوں نے اس کو پلیڈ کیا اور اب وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن شاندالہ گلزار جو ہے وہ بھی اسلام آباد کے اندر رہیں گی، اور یہ اب 6 ستمبر تک اس کی توسیع ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور سرکاری وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے مہلت طلب کی ہے، چونکہ جواب کوئی نہیں ہے۔ جہاں بھی کوئی تکڑا جج اصول کی بات پوچھے گا تو یہ وکیل بھاگ جائیں گے، چونکہ ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو تاخیر کا شکار کیا چیف جسٹس عامر فاروق نے، وہ جس طرح وکلاء کہتے ہیں کہ یہ 10 منٹ کا کیس تھا یا 1 گھنٹے کا کیس تھا، لیکن چونکہ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ بھی انصاف میں تاخیر پر یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے اس کو لٹکایا۔ محفوظ فیصلہ جس طرح ہمایوں دلاور نے 30 صفحات جو ہے وہ انہوں نے 30 منٹ کے اندر تیار کر لیے تھے، تو یہاں پہ 10 لائنوں کا فیصلہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب دے سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مناسب جانا کہ کل 11:30 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو عمران خان کی جو درخدیر ہے اپیل ہے وہ منظور بھی ہو جائے گی، امید تو یہی ہے۔ اس کے باوجود چونکہ ان کو اور مقدمات میں گرفتار کرنا ہے، سائفر کا مقدمہ بھی اس کے اندر شامل ہے، لیکن اب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو 9 درخواستیں ہیں وہ عمران خان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی گئی ہے۔ 9 درخواستوں کے اندر 6 جو ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر ہیں، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے 3 مقدمات ہیں۔ چونکہ عمران خان اٹک جیل کے اندر تھے اور اٹک جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے، اور عدم پیروی کی بنیاد پر یہ ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، تو اس پر استدعا کی گئی تھی کہ یہ ضمانتیں بحال کی جائیں۔ چونکہ عدم پیروی جو ہے وہ میرا تو قصور نہیں ہے، یہ تو اب پولیس نے پیش کرنا ہے۔ تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے اعتراضات عائد کیے، لیکن اعتراضات کے ساتھ ہی اب کل ان 9 درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق ہیں اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ دونوں ججز صاحبان جو ہے یہ اس کی سماعت کریں گے، چونکہ عمران خان عامر فاروق پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، ان کی جانبداریت، انصاف میں تاخیری حربے، یہ سارا کچھ واضح ہونے کے باوجود وہ چمٹے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے مقدمات اور کسی جج کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا ہے۔ اس پر ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ اب یہ مقدمات کون سے ہیں؟
9 مئی سے متعلقہ مقدمات ہیں، جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس ہے، دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، توشہ خانہ جال سازی کیس ہے. تو یہ ٹوٹل 9 مقدمات جو ہے وہ بننے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی تاخیر ہو رہی ہے. اب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سائفر کا جو مقدمہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے اور وہ درج کیا گیا، اور آج شاہ محمود قریشی نے بتایا بھی ہے کہ میں تعاون کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، میں ڈٹ کر کھڑا ہوں، جو چیزیں ان کو چاہیے میں مہیا کر چکا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو ججز ہیں وہ بھی اس وقت کمپرومائز تقریباً ہو چکے ہیں. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ آج لطیف کھوسہ صاحب جو ہے ان کو جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ تو ابھی آپ یہاں سے اپیل اگر منظور بھی کروا لیں تو سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ تو بڑا خطرناک ہے، عمران خان کی اس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ سائفر کا مقدمہ ہے ہی کوئی نہیں، اس کا سرے سے وجود ہی کوئی نہیں ہے اور اس نے اڑ جانا ہے. یہ اتنا ایک چائے کی پیالی کے اندر طوفان پیدا کیا گیا ہے، چونکہ سائفر ایک ریالٹی ہے. جو کچھ ڈی مارچ کیا گیا، 3 مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ پہلے اجلاس میں تحریک انصاف کی موجود تھے، وزراء اور وزیر اعظم. دوسرے اجلاس کے اندر فوجی قیادت موجود تھی، ساتھ شہباز شریف اور باقی اتحادی وہ موجود تھے. لہذا وہ وقوع ہوا، ڈی مارچ ہوا. اصل جو سائفر ہے وہ گم نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. وہ چونکہ کوڈ ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ لکھا ہوتا ہے، خاص لینگویج ہوتی ہے، اور وہ کوئی چوری کا مسئلہ نہیں ہے. چونکہ یہ ہے سکرپٹ جو ہے وہ 10 جگہوں پہ ہو سکتا ہے. لہذا اس کے چوری کا نہ کوئی یہ مقدمہ ہے، یہ صرف عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے توشہ خانہ سے فارغ ہو لیں اور آپ دیکھیں گے یہ مقدمہ جو ہے یہ بھی اڑ جائے گا. اور اصل معاملہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پاکستان کالونی نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دھمکی دی گئی اور پھر ان کو عدالتی پھانسی ہوئی. عمران خان نے غیرت کا مظاہرہ کیا کہ قوم کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی. تو یہ تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو سائفر کے مقدمے کے اندر جیسا سائفر میں لکھا تھا ویسا جنہوں نے عمل درآمد کیا یا عمل درآمد جو ہے وہ کیا گیا. تو وہ کہتے ہیں یہ بہت کچھ جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے رکھ دیں گے، اس کے اندر ہمیں کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہے. اب ایک اور بڑا عام مقدمہ ہے جس کے اندر یہ سمجھیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ ہے. جب ایک مقدمے کے اندر یاد رکھیں رہائی ہوتی ہے تو اس گراؤنڈ پر یا وہ خارج ہوتا ہے، اس گراؤنڈ پر پھر جو عدالت ہے اس کے پاس جو ذیلی عدالتیں ہوتی ہے جواز مہیا ہو جاتا ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو لہذا اب یہ جناب اس فیصلے کی روشنی میں آپ بھی اس پر عمل درآمد کریں. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا اور مقدمہ جو ہے وہ آپ کو علم ہے جس نوعیت کا تھا کہ وہ یعنی ہر جگہ پہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کر دیے گئے. اب جس طرح کا مقدمہ وہ قائم تھا یہاں اسلام آباد میں، لاہور میں، اسی طرح کے جو مقدمات ہیں وہ دائر کیے گئے کوئٹہ کے اندر. اب یہ جو عدالتی فیصلہ ہے، بعض لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. چونکہ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ پریسیڈنٹ بنے گا، باقی ماتحت عدالتوں کے لیے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے. اب اسی طرح سے یہ اب بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے عمران خان کے خلاف، اور یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی بجلی گھر پولیس اسٹیشن ہے کوئٹہ. وہاں پر ایک شہری کی جانب سے یہ درخواست دی گئی اور ایف آئی آر درج ہوئی. ایف آئی آر تو عمران خان کے خلاف تو کوئی بھی گنگو تیلی بھی چلا جائے تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. الزام یہ عائد کیا گیا تھا کہ عمران خان نے ملکی اداروں اور ان کے سربراہوں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے. 5 مارچ کو پولیس تھانے میں درج ہونے والی اس ایف آئی آر کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ 1 کوئٹہ نے تحریک انصاف کے سربراہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے. تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس ایف آئی آر اور اس کے تحت جاری ہونے والے وارنٹ گرفتاری کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے یہ استدعا کی تھی کہ ان کے خلاف یہ ایف آئی آر بدنیتی پر مبنی ہے، اس لیے اسے غیر قانونی قرار دیا جائے اور ان کے وارنٹ گرفتاری کو منسوخ کیا جائے. چونکہ اس بنیاد پر اور جو عبد الرازق شر جو وکیل تھے ان کی بنیاد پر لگ رہا تھا کہ عمران خان کو کوئٹہ اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ پھرایا جائے گا. عمران خان کی پیروی انصاف لائرز فورم کے وکلاء نے وہاں پہ کی ہے اور ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس گل حسن ترین پر مشتمل بینچ نے پیر کو درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا
ایف آئی آر کو اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، ایف آئی آر کو غیر قانونی قرار دے کر خارج کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے ایف آئی آر کے تحت عمران خان کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ اب یہ جو پورا معاملہ ہے، اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح آپ دیکھتے ہیں پنجاب کے باقی علاقوں کے اندر بھی کئی جگہوں پر اس طرح کے بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں کہ عمران خان نے اداروں پر حملہ کر دیا ہے، کوئی بھی شہری گیا ہے ٹاؤٹ اور اس نے درخواست دی ہے اور وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ یاد رکھیں، وہ بے شک ہائی کورٹ کے لیول پر تو برابر ہوتے ہیں سارے ججز، لیکن جو ماتحت عدالت ہے وہ یہاں گجرات، منڈی بہاؤالدین، لاہور سب کے لیے یہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے کہ مزید اس طرح کے جو مقدمات ہیں وہ خارج ہونے چاہیے، اور بہت سارے عمران خان کے خلاف اس طرح کے نتھو خیروں کی درخواستوں پر وہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، تو اس کے جو خارج ہونے کا امکان ہے اب وہ بڑھ گیا، اور یہ پہلا باضابطہ مقدمہ ہے عمران خان کے خلاف میری معلومات کے مطابق، میں نے چیک کیا ہے، شاید کوئی ایک آدھ اور نکل آئے، ورنہ جس کے اندر عمران خان پر مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ مقدمہ باقاعدہ جو ہے وہ خارج کر کے اڑا دیا ہے عدالت نے، تو یہ اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے، اور جو بہت ساری ایف آئی آرز ہیں وہ اس ایک بنیاد پر جو ہے آپ دیکھیں گے آگے عدالتوں کے اندر اڑ جائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔